تو ان راتوں کے اندر اللہ سے خوب مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور وہ اتنا مہربان ہے، خوش ہو کہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ آج ہم دنیا میں کسی کا نقصان کریں نا، ہاں، تو وہ ناراض ہو کے معاف کرتا ہے، اور اللہ کتنے مہربان ہے، گناہ ہم کرتے ہیں وہ خوش ہو کے معاف کرتا ہے۔ اور ملائکہ کی مجلس میں اللہ فخر فرماتے ہیں، میرے فرشتوں، جن کے بنانے میں تمہیں اعتراض تھا، تم کہتے تھے یہ تو زمین میں فساد کرے گا، مولا تیری نافرمانیاں کرے گا، میں اب دیکھو یہ کیسے رو رو کے مجھے منا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، مجھے میری عظمت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، فرمایا یہ جو معافیاں مانگ رہے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ تو خوش قسمتی ہے جو ان راتوں میں اپنی درخواست مولا کے دربار میں پیش کر دے۔ اس کا دربار مغرب کے بعد سج جاتا ہے، اور طلوع فجر تک وہ دربار سجا رہتا ہے، اور جو بھی درخواست پیش کرتا ہے حق تعالیٰ اس کی درخواست کو قبول فرما لیتے ہیں۔ شیطان دل میں ڈالتا ہے، جی میں تو یہ دعا 5 سال سے مانگ رہا ہوں، میں تو یہ دعا 10 سال سے مانگ رہا ہوں، میری تو قبول نہیں ہوتی، اور آپ کہتے ہیں کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا تو ہر ایک قبول ہوتی ہے، مگر قبول ہونے کا رنگ مختلف ہے۔ دعا ہر ایک قبول ہوتی ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے جو مانگا اللہ نے وہی دے دیا، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ اس کا متبادل دے دیتے ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے آپ نے اولاد مانگی اللہ نے صحت دے دی، آپ نے اولاد مانگی اللہ نے رزق کے پرنالے کھول دیے، آپ نے رزق مانگا اللہ نے نیک اولاد دے دی ہے۔ اللہ پابند تھوڑی ہیں ہمارے، دیں گے وہ اپنی مرضی سے، تو ہمارا کام کیا ہے؟ اس سے مانگنا اور اس کے سامنے دامن پھیلانا۔ اور حدیث مبارکہ میں قیامت کے دن اللہ سب کو بلائیں گے، اور اللہ اپنے بندے سے فرمائیں گے میرے بندے تو مجھ سے اولاد مانگتا رہا، تو کیا سمجھتا تھا میرے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ فرمایا یہ میری مسلط تھی، میری مشیت تھی، مجھے پتا تھا اگر میں تجھے اولاد دیتا تیرا بیٹا کل کو تجھے قتل کر دیتا، مجھے پتا ہے تیرا بیٹا کافر بنتا اور بیٹے کی وجہ سے تو بھی کافر ہو جاتا، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ تو جنت میں چلا جائے۔ اور پھر حق تعالیٰ فرمائیں گے لیجئے دنیا کے بدلے ہم تمہیں جنت کی اولاد دیتے ہیں جسے کبھی تتی ہوا بھی نہیں لگی۔ فرمایا یہ پیدا بھی تیری حوروں سے جنت میں ہوگی، تیری بیوی سے جنت میں ہوگی، لیکن فرمایا رہے گی بھی ہمیشہ جنت میں تیری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو اسی طرح اللہ فرمائیں گے تو رزق مانگتا رہا اور تو کیا سمجھتا تھا میرے خزانے میں کوئی کمی ہو گئی؟ میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن میری مرضی یہ ہے، میری مشیت یہ تھی، مجھے پتا ہے، میرا علم۔ فرمایا کہ اگر تجھے رزق مل جاتا تو تو کافر ہو جاتا، پھر تو دین چھوڑ جاتا۔ آج جس کو پوچھو نماز نہیں پڑھا، یہ مصروفیت بڑی ہے، یہ مصروفیت بڑی ہے۔ جب کنگلے تلنگلے تھے تو تہجد نہیں چھوڑتے تھے، اور 4 پیسے آئے تو نماز بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ ایسی مثالیں سامنے ہیں یہ نہیں ہیں؟ 4 پیسے آ گئے تو قرآن کی تلاوت چھوڑ گئے، 4 پیسے آ گئے تو نیک لوگوں سے ملنا چھوڑ گئے، علماء سے تعلق توڑ گئے، اللہ والوں کی صحبتیں چھوڑ گئے۔ کیوں؟ 4 پیسے جو ان کے پاس آ گئے، یہ مصروفیت بڑی ہے۔ تو اللہ فرماتے میں تو تجھے جنت کے اعلیٰ درجے دینا چاہتا ہوں، تو دنیا میں صرف پیسے مانگ رہا تھا، وہ پیسے تو فنا ہو جانے تھے، دنیا میں ہی تیرے رہ جانے تھے، اس کے بدلے تجھے میں جنت کے باغ و بہار عطا کرتا ہوں۔ غرضے کے ہر ایک سے اللہ فرمائیں گے جو تو نے دعائیں مانگی ہیں سب میرے پاس ذخیرہ ہیں۔ فرمایا کہ ہر دعا موجود ہے، اور اللہ پھر اپنی شان کے مطابق جب اجر عطا فرمائیں گے، جن لوگوں کی دعائیں دنیا میں قبول ہوئی تھیں وہ افسوس کریں گے کاش ہماری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی اور ساری دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتی، اور آج اللہ ہمیں بھی اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تمہاری تو ہر دعا قبول ہے، یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے، یہ تو شیطان کا چکر ہے، تجھے مایوس کر رہا ہے اللہ سے، تجھے مانگنے سے منع کر رہا ہے۔ تو حق تعالیٰ تو ایک ایک سے فرمائیں گے تو یہ چیز مانگتا رہا مگر یہ میری مسلط تھی، لیکن آج کوئی مسلط نہیں، آج تجھے میں اپنی شان کے مطابق عطا کروں۔ تو اللہ کبھی متبادل دے دیتے ہیں، کبھی اس سے اعلیٰ دے دیتے ہیں۔ اور حضرت یہ مثال دے کے فرمایا کرتے تھے بچہ اپنے باپ سے کوئی کھٹی چیز مانگتا ہے اور اس کے سینے میں انفیکشن ہے، پہلے ہی اس کو نزلہ زکام کھانسی ہے، وہ کہتا جی ابا جی املی لے دو، تو ابا جی املی کے بدلے اس کو آج کل 400 روپے کلو والا سیب لے کے دے دیں، وہ 10 روپے کی املی مانگ رہا ہے، اور ابا نے 400 روپے کلو والا سیب لے کے دے دیا، اور بیٹا کہے جی ابا تو میری بات ہی نہیں مانتا ہے، تم بھی جوتا اتار لو گے نا،
10 रुपए की चीज़ मांगी और अब्बा ने 400-500 वाली चीज़ लेके दे दी और फिर भी कहते हो अब्बा बात नहीं मानता, तो फिर तुम्हारी को अकल में ख़राबी है। रब्बा भी यही कहते हैं, और जालिम तू तो चंद चीज़ें मांग रहा था, तू तो चंद टके मांग रहा था, देख मैंने तुझे सेहत की नेमत दी है, देख मैंने तुझे फर्मा बरदार औलाद की नेमत दी है, देख मैंने जन्नत के अंदर तेरे ये महल तैयार कर रखे हैं। तो मेरे मोहतरम सामीन, हर दुआ कबूल है, तो शब बारात की रात को ज़ाया ना करना, शुरलियों पटाखों की नज़र ना करना। मेरे नौजवानों, बड़े प्यारे हो तुम, क्योंकि जो जवानी में मौला को पाने के लिए लगाता है जी, अपनी सआदत जो भी है मौला को पाने के लिए अपनी सलाहियत को लगाता है, अल्लाह को वो नौजवान इतना पसंद है, अल्लाह क़यामत के दिन ऐसे जवानों को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। और जहाँ खुदा के अर्श का साया होगा वहाँ कोई हिसाब व किताब नहीं होगा। बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा गया, जिन्होंने जवानी को दर जवानी तौबा करतन शेवाए पैगम्बरी, जिन्होंने जवानी में नमाज रोज़े की पाबंदी शुरू कर दी, माँ बाप की फर्मा बरदारी शुरू कर दी, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश शुरू कर दी, अल्लाह उनको बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको कुरान और सुन्नत पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक तो भाई ये गंदम का सीज़न आ रहा है, तो आप हज़रात से ये गुजारिश है, ये मदरसा मदीनतुल इल्म, अच्छा जी बैठ जाएँ, ये मदरसा मदीनतुल इल्म आपका मदरसा है, तो इसके जो अखराजात हैं आप हज़रात के सदक़ात खैरात ज़कात उशर से सिस्टम चलता है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से और आप हज़रात के तावन से। तो आपसे गुजारिश है, गंदम का मौसम आ रहा है, बस अपील नहीं करनी, सिर्फ़ आपको तरगीब देनी है, बताना है, तो आपने उशर तो देना ही देना है। तो ये आपका अपना मदरसा है, तो इसका भी हिस्सा ज़रूर रखें, ठीक है ना जी। मैं ये नहीं कहता कि सारा हमें दे जाओ, जहाँ जहाँ आप पहले भी देते हैं वहाँ भी दे, और जो ज़्यादा हो गया चलो वो हमें दे जाए, ठीक है ना जी, करेंगे ना जी कोशिश। तो इसी तरह रमज़ान मुबारक के महीने में बहुत से अहबाब ज़कात देते हैं, तो भाई ज़कात के अंदर भी आप इस मदरसे का हिस्सा रखें और कोशिश करेंगे ख़ुद आकर यहाँ पर ज़कात के पैसे दें। और हमारे मिल्लत मस्जिद के अंदर 4 जुमे अपील होती है, बस सारे साल में 1 मरतबा अपील होती है, तो 4 जुमों के अंदर किसी भी जुमे पर आ जाएँ तो सारे लोगों को अपनी नेकी का गवाह बनाएँ और अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के घर के लिए, मदरसे के लिए जितनी अल्लाह ने तौफ़ीक दी है ज़रूर हिस्सा डालें।